السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی زیادہ حساس موضوع پر انتہائی سبق آموز قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پورا سننا ضرور۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے یہ واقعات کا سلسلہ پسند آ رہا ہے تو آپ اسے دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ نوجوانوں کی تباہی کے راستے پر چلنا ہے۔ آج کے نوجوانوں کا تو حال یہ ہو گیا کہ جوانی ہو گئی ہے لڑکیوں کی دیوانی، کہ آج کی نوجوان نسلوں میں عجیب و غریب حالات نظر آ رہے ہیں۔ انسانیت دشمنوں نے اس طرح نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک خناس بھر دیا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا اور اپنے آپ کو لور بنانے کے شوق میں جینا اور اسی شوق میں مر جانا، اسی شوق میں گھومنا اور اسی شوق میں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا نوجوانوں کو بہت پسند آ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک نوجوان کا قصہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسی لو اسٹوری جس کا اینڈ خراب نہیں، جس کا اینڈ غلط نہیں۔ جیسے لو اسٹوریز کا اینڈ بہت بھیانک، بہت خوفناک، مار دھاڑ پر، مرنے پر مارنے پر، جلنے پر جلانے پر، لو اسٹوری میں ناکامی پر، سوسائڈ پر، لو اسٹوری میں ناکامی پر، شراب پینے پر اور غلط کاموں کے کرنے پر اور طرح طرح کے گناہوں پر، اور انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کاموں سے کرتا ہے۔ لیکن آج کی یہ اسٹوری آپ کو بتائے گی تصویر کا دوسرا رخ، آپ کو سمجھائے گی حقائق کیا ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں بڑا کنٹرول ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایک بہت بڑا شکوہ آج کی اس قصے کی اور اسٹوری کے اندر انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لو ہونے کے بعد اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، محبت کو کوئی نہیں روک سکتا، محبت کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حرام کاریوں پر حرام کاریاں، گناہ پر گناہ، دھوکے پر دھوکا، بدتمیزی پر بدتمیزی ہوتی رہتی ہے۔ قصہ سنتے ہیں، چلیے۔ ایک نوجوان تھا، اس کا دل ایک لڑکی سے ایسے لگ گیا جیسے عام طور پر نوجوانوں کا یہ حال 14-15 سال کی عمر کے بعد ہونے لگ رہا ہے۔ اب وہ اسی تلاش میں، اسی فکر میں رہنے لگا، مجھے کوئی موقع ملے تاکہ میں صورتحال بتا سکوں، اپنے محبت کا اظہار کر سکوں، لڑکی کو پروپوز کر سکوں۔ اسی کوشش میں وہ روزانہ کسی نہ کسی طرح لڑکی کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرتا، اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن لڑکی کسی کام سے راستے میں جا رہی تھی، وہ راستے میں مل گیا اور اس نے اسے روکا اور کہنے لگا، دیکھو میرے دل میں تمہارے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری تمنا ہے کہ تمہارے ساتھ ملاقات کروں، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں، تم کو دیکھنے سے مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایسی بیسیوں باتیں کرنے لگا اور اس کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ کسی طرح میں اس لڑکی سے اپنی دوستی بنا لوں اور پھر اس کے ساتھ میں وقت گزاروں، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات جیسے نوجوانوں کو آج بھی آیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی، وہ لڑکی، اسے پتا تھا، وہ جانتی تھی، اس کو اس کے گھر میں یہ بتایا گیا تھا، یہ سکھایا گیا تھا، یہ سمجھایا گیا تھا اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھایا گیا تھا کہ دیکھو بیٹے، یقیناً نکاح کرنا، شادی کرنا یہ انسان کا حق ہے، لیکن نکاح جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کی پسند سے، ماں باپ کی رضامندی سے، اور ارینج میرج کی شکل میں جو شادی ہوتی ہے، جو میرج ہوتی ہے، وہ سکسیس ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ کامیابی کا راستہ پاک دامنی والا نکاح ہے، کامیابی کا راستہ گناہوں والا نکاح نہیں ہے۔ گناہ کے بعد جو شادی کی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال جب اس لڑکی نے یہ ساری باتیں سنی، اب وہ لڑکی کا جواب سنیے۔ وہ کہنے لگی کہ یقیناً تمہیں مجھ سے جو محبت ہے، تمہاری اس محبت کے بارے میں مجھے بھی اطمینان تو ہے کہ واقعتاً تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ تو نوجوان کے جواب میں لڑکی نے کہا کہ جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے، یقیناً میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ محبت
تم سے ہے، لیکن یاد رکھو میں میرے رب سے، میرے پروردگار سے، میرے اللہ سے، میرے پالنے والے، مجھے پیدا کرنے والے میرے مالک سے ڈرتی ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا اور آگے چل پڑی۔ اس لڑکی کا جواب ایسے اخلاص کے ساتھ اور ایسے تقوی کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب کر لڑکی نے جواب دیا کہ اس لڑکی کی بات اس کے دل کو لگ گئی اور نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سوچنے لگا کہ واقعتاً یہ تو حرام محبت ہے، اس لڑکی کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور میں اس لڑکی کی محبت دل میں رکھ کر پھر رہا ہوں کہ اس لڑکی سے بہتر تو اللہ ہے، اس لڑکی سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جب یہ اللہ سے محبت کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میرا دل کیوں نہیں بدل سکتا؟ جب یہ اللہ کو اپنانے کی تمنا کر سکتی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تو اس لڑکی کو محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اگر میں یہی محبت میرے اللہ کی طرف پھیر دوں، میں اپنے مولا سے محبت کر لوں، میں اپنے مالک سے محبت کر لوں، تو میری محبت تو تعریف کے قابل ہو جائے گی، اور وہ محبت تو حرام نہیں بلکہ پاکیزہ، اور اللہ کی سے محبت کرنا تو افضل ترین محبت ہے۔ اس محبت کا تو کوئی متبادل دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ سوچنے لگا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، اللہ کی محبت کو بڑھانے کا جو راستہ ہے، اس کا علم حاصل کروں اور نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی فکر کروں۔ چنانچہ یہ خیال دل میں لا کر، اس فکر کو ساتھ میں لے کر نوجوان نے مشورہ کیا اور اس کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو، جس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، جس بستی میں علماء رہتے ہیں، اب آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرو، ان سے ملاقات کرو، ان سے علم سیکھو، نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنے کے ٹپس ان سے معلوم کر لو۔ اب وہ لڑکا وہاں جانے لگا۔ راستے میں ایک بزرگ مل گئے، باتوں سے پتہ چلا کہ دونوں کے قریب قریب جانا ہے، فیصلہ کیا کہ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اب اللہ کی شان آپ دیکھیے، گرمی کا دن تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، مگر بادل نے سایہ کر دیا۔ نوجوان سوچنے لگا کہ بزرگ کی برکت سے یہ سایہ ہو رہا ہے، اور بزرگ سمجھتے رہے کہ میری وجہ سے نوجوان سائے تلے ہے۔ چلتے گئے اللہ کی شان کہ جہاں راستے الگ ہوئے تھے تو کیا دیکھا کہ بادل نوجوان کے سایہ کر رہا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان، تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی؟ اس نے کہا میں تو بڑا گنہگار ہوں اور توبہ کی نیت سے چل پڑا ہوں، لیکن میرے اللہ کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے مجھے آخرت کی گرمی سے تو بچانا تھا ہی، توبہ کی برکت سے دنیا کی گرمی سے بھی مجھے بچانے کا انتظام کر دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس قصے اور واقعے سے لڑکوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ جو محبت کا عمل ہے، یہ جو لو کا کام ہے، یہ جو کسی لڑکی کو نکاح سے پہلے محبت کے جال میں پھنسانا اور محبت کے نام پر اپنی دوست بنانے کا جو سپنا ہے، یہ بڑا گھٹیا عمل ہے، یہ بڑا گندا کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ نکاح کے بعد راستہ کھلا ہے محبت کرنے کا۔ اسلام نے لو بیفور میرج کا کانسیپٹ نہیں دیا، اسلام نے لو آفٹر میرج کا ایک بہترین خوبصورت سا باغ معاشرے کو بتایا ہے، اسے اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا راستہ آسان ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ اس گناہ میں پڑ گیا تھا، کسی سے یہ غلطی ہو گئی تھی، توبہ کریں جیسے اللہ نے اس نوجوان کو بچایا اور دنیا میں عزت دے کر بتایا۔ یقیناً عزتیں ضرور ملے گی، اللہ عزتیں دینے والے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے لیے اس واقعے سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ اس لڑکی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا رول ماڈل بنائیں۔ یقیناً بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں بہکاتے ہیں، انہیں بھٹکاتے ہیں، اور ان کے مائنڈ سے کھیلا جاتا ہے اور ان کے ذہن و دماغ پر عجیب و غریب قسم کے سپنوں کے بادل سجائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو بہنوں، آج آپ کی پاکیزگی کو خطرہ ہے۔ دشمن آپ سے آپ کا مال، آپ کا پیسہ، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کا زیور، آپ کی لائف کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کی حیا چھین کر آپ کی حیثیت کو گرا دینا چاہتا ہے۔ دشمن کو آپ کے لائف اسٹائل سے شکایت نہیں، دشمن کو آپ کے کھانے پینے رہن سہن سے شکایت نہیں، انہیں اگر شکایت ہے تو آپ کے دوپٹے سے، آپ کی حیا سے، آپ کے پردے سے۔
दुश्मन तो यही चाहता है कि किसी तरह औरत की इज्जत को बेहैसियत कर दिया जाए। आज उन ममालिक का जायजा लेकर देख लीजिए जहां की औरतों ने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के कॉन्सेप्ट को अपनाया था, आज उनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी है। हजारों नहीं बल्कि अनगिनत ऐसी औरतें शायद वहां के मुल्कों में पाई जाती है जहां बेहयाई के बाजार गर्म हैं, जिन्हें नहीं खबर उनका शौहर कौन है, बच्चों को नहीं पता इनका बाप कौन है। ऐसा ही मुआशरा हमारा बनाना ये चाहते हैं। याद रखिए, आज लड़की से टाइम पास करने को बहुत से नौजवान तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़की का हाथ थामने और उसका सहारा बनने, उसकी हिम्मत बनने और उसके आंसुओं को पोंछने, उसके दुख दर्द को दूर करने, उसे अपनाने के लिए कितने नौजवान हैं जो तैयार होते हैं। यकीनन इस किस्से के दोनों रुख भी हमारे लिए सबक आमोज है। वो लड़का भी जिसने अगरचे गुनाह का इरादा कर लिया था, लेकिन गुनाह का इरादा हो जाना ये कोई गलत बात नहीं, उसने उस गुनाह पे अमल नहीं किया, तौबा कर लिया, ये बड़ा काबिल तकलीद अमल है। और वो लड़की भी आइडियल है जिसने फौरन कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मैं आपकी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, ये वाकया अगर आपको पसंद आया है, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि यकीनन इस वाकये और किस्से से हमें एक बहुत सा अच्छा सा और प्यारा सा पैगाम मिला होगा। अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी, कल फिर मिलेंगे एक नए वाकये और एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।